آج میری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے خرچے کو میں بچا سکوں اور گھر بیٹھے بیٹھے جو جانور اس وقت اپنا دودھ کم کر چکا ہے پھر سے وہ وہی دودھ دینے لگ جائے جو اسے دینا چاہیے۔ جانور لیتے وقت کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ وہ اچھے نسل کا جانور نہیں لیتا، لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جو اناڑی لوگ نہیں سمجھ پاتے، اور یہ نہیں کہ آپ کی قسمت کا ستارہ خراب ہے، بلکہ یہ کچھ اندرونی مسائل ہوتے ہیں جانور کے اندر جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں دے پاتا، اور نیا ڈیری فارمر پریشان ہو کر اس کام سے تو بدتعب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جو بھی ڈیری فارمر ہو یا کوئی بندہ گائے اپنے گھر کے لیے لے آئے تو وہ دو چیزیں چاہتا ہے۔ اگر ڈیری فارمر ہے تو وہ بیچارہ منافع چاہتا ہے، اور اگر آپ نے گھر کے لیے لی ہے تو بچوں کے دودھ کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ اضافی دودھ سے آپ مکھن بنائیں گے یا دیسی گھی۔ تو یہ مسائل آج ختم ہونے والے ہیں، آپ ایک ایک کر کے سن لیں تو اس سے ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ پہلی چیز ہم یہ سیکھیں گے کہ کیا مسئلے ہیں، کیوں ہوتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہوگا۔ پہلی چیز، آپ نے اس گائے کے پاس جا کر آپ نے یہ دیکھنا ہوگا اگر وہ کم دودھ دے رہی ہے کہ اس کی جو سکن کے اوپر بال ہیں کیا وہ روکھے سے ہیں اور ان پر ہاتھ مارنے سے کیا وہ زمین پہ جھڑتے ہیں، تو یہ ایک علامت ہے کہ آپ کی گائے کو اس وقت ایک حملے کا مسئلہ ہو چکا ہے، اندرونی مسئلہ ہوگا یا بیرونی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی جو گائے ہے کیا اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ یہ کوئی اس کا دل نہیں ٹوٹا، بلکہ یہ ایک بیماری کی کیفیت ہے، اور اس بیماری کی کیفیت کو پھر ہم نے دور کرنا ہوگا۔ تیسری چیز، اگر آپ کی گائے اس وقت دودھ نہیں دے رہی، وہ آپ گائے کے پیٹ کو دیکھیں، چاہے آپ کی گائے نے کھایا ہو یا پیا ہو، جو بھی حالت ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو پیٹ ہے وہ ڈرم کی طرح ہر وقت پھولا ہوتا ہے، ایسے گول بنا ہوگا ڈرم کی طرح دونوں سائیڈوں سے۔ تو یہ تیسری علامت ہے کہ آپ کی گائے اس وقت ایک اندرونی حملے سے لڑ رہی ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ یہ مسائل کیوں پیش آتے ہیں اور ان کا پھر حل، کیونکہ اگر نہیں سمجھ پائیں گے تو ہر سیزن میں آپ کو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ڈیری فارمنگ میں 2 مہینے ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنی جانور کی مینٹیننس رکھنی پڑتی ہے، یعنی خیال، وہ ہے بہار کا مہینہ اور برسات کا مہینہ۔ یہ 2 ایسے مہینے ہیں جن میں موسم بڑا ہموار یا بہت برابر ہو جاتا ہے، یعنی میٹھا موسم ہوتا ہے، اور اس موسم میں زیادہ تر آپ کو پیراسائٹس، کیڑے مکوڑے، حشرات یہ کیا کرتے ہیں، یہ ملاپ کا سیزن ہے ان کے لیے، اور بہت سارے انڈے دینے لگ جاتے ہیں، اور چونکہ یہی گھاس جس کے اوپر ان کے انڈے پڑے ہوتے ہیں، ہم جب اپنے جانور کو کھلاتے ہیں پیٹ کے اندر جا کر یہی انڈے پھٹ کر ان سے وہی پیراسائٹس ہمارے جانور کے اندر حملہ کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ جگر پر حملہ کر دیتے ہیں، کبھی یہ جانور کے معدے کے اوپر، اور کبھی کبھی آنکھوں پر۔ آپ سے میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ کے جانور کے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو یہی وہ مسئلہ ہے جو اس وقت آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کا جانور اس کی سکن روکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کے جانور کے جگر کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، اور اگر جانور کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے تو یہ اس وقت آپ کے جانور کے معدے کا مسئلہ ہے۔ یہ تینوں مسائل جو ہے یہ پیراسائٹس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور یہ اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ سکن کے مسائل ہیں جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر۔ عام آنکھ یہ چیزیں نہیں دیکھ پاتی، لیکن یہ مسائل موجود ہوتے ہیں اگر قریب سے انہیں دیکھا جائے۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کی ادویات ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اسی مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں۔
اب علاج کس طرح کریں گے اس جانور کا؟ شروعات میں ہم کریں گے جلد کا علاج۔ جلد کا علاج کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے جانور کا جو چمڑا ہے وہ ان قسم کے حملے اور مسائل سے صاف ہو جائے گا، اور یہ علاج آپ نے ہر ساون میں اور ہر بہار مہینے کے سٹارٹ میں یہ کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور بالکل بیماریوں سے پاک صاف ہو اور ہر وقت دودھ دینے کے قابل ہو۔ تو علاج میں یوں ہے کہ پہلے جانور کا جو چمڑا ہے اس میں ہم انجیکشن لگائیں گے آئیورمیکٹن کا۔ یہ کیا کر لے گا؟ یہ انجیکشن لگتے ہی آپ کے جانور کے جو سکن کے مسائل ہیں یا ان کے اوپر جو بھی اس وقت پیراسائٹس گھوم رہے ہیں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ اب دوسری تکلیف کس طرح ہم ختم کریں گے جانور کی؟ وہ یوں ہوگا کہ جانور کو ہم نیلزان پلس یا آپ کے مارکیٹ میں جو بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی ملے تو وہ آپ نے پلانی ہوگی۔ یہ پلاتے وقت آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ پہلی ڈوز دینے کے بعد 15 دن کے بعد آپ نے اسے دوسری ڈوز دینی ہوگی، کیونکہ بڑے پیراسائٹس تو مر جاتے ہیں لیکن پیٹ کے اندر ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، تو جیسے وہ انڈے سے نکل آئیں گے تو 15 دنوں کے بعد یا آپ 10 دن کے بعد بھی دے سکتے ہیں، تو یہ آپ کے جانور کا بالکل اندرونی صفایا ہو جائے گا۔ تو یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جانور بیچارہ صرف اور صرف تکلیف کی وجہ سے دودھ نہیں دے پاتا، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے جس کی وجہ سے ہم دودھ نہیں لے پاتے۔ ان 3 علامات کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے جو شاید آپ کی جانور کی دودھ کی کیپیسٹی کو کم کر چکا ہے۔ وہ یوں ہے کہ بچہ دینے کے بعد یا دینے سے پہلے لوگ لالچ کر لیتے ہیں اور ڈھیر سارا غلہ جانور کو کھلا دیتے ہیں ونڈے کی شکل میں یا کوئی اور دلیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جانور کا جو معدے کا پی ایچ لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ حل یوں ہوگا کہ پہلے تو آپ جو ونڈا یا جو بھی آئٹم دے رہے ہیں وہ بالکل کم کر دیں، جتنا کم ممکن ہے آپ کم کر دیں۔ ہرا چارہ بڑھا دیں، اور ہرے چارے کے ساتھ آپ نے میٹھا سوڈا شروع کر دینا ہے۔ 10 یا 15 دن کے بعد آپ کے جانور کا جو پی ایچ لیول ہے وہ پھر سے نارمل ہو جائے گا۔ یہ مسائل ہوتے ہیں جو جانور اپنا دودھ کم کر لیتا ہے، اور آپ جتنی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ مسائل کیا ہیں۔ آج کی ویڈیو یا انفارمیشن آپ کو اچھی لگے، ہمیشہ کی طرح لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔